آپ کو یہ سارا کھیل سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب کہ نور ولی محسود کے معاملے پر جس طرح سے افغان طالبان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، خاموشی آپ کو نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں۔ پھر باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کابل نے 8 پاکستانی افغانستان سے پکڑ کر دلی منتقل کر دیے ہیں، اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے ایک ایسا بیان دیا گیا ہے جس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اگلی بار جو بھی پاکستان کے اگینسٹ محاذ کھلے گا وہ ایک ساتھ 2 محاذ کھل سکتے ہیں، جن میں بھارت تو ہے ہی ہے اور افغانستان بھی ہے۔ یہ تمام خبریں، تجزیے، دعوے آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 11 اکتوبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے کچھ نتائج بھی ہمیں ممکنہ طور پر پاکستان کے اندر اور سرحد پار بھی نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی کارروائی اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان نے ایک ممکنہ طور پر افغانستان کے اندر فضائی کارروائی کی، پاکستان نے سرکاری سطح کے اوپر نہ ہی اس کی تصدیق کی اور نہ ہی اس کی تردید کی، مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس ٹریننگ سکول پر خوارج کی جانب سے یعنی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ پاکستان کا میڈیا آؤٹلیٹ دنیا نیوز کے اندر جو ویب سائٹ ہے، جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں یہ بتایا گیا کہ سینٹرل پولیس آفس نے مزید بتایا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر 5 گھنٹے طویل یہ آپریشن کیا، اور اس کے نتیجے میں 6 کالعدم ٹی ٹی پی کے اہلکار انہیں ہلاک کیا گیا، اور ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، بارودی مواد اور اسلحہ بھی جو برآمد ہے وہ کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 7 زخمی پولیس اہلکاروں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور اس میں 7 سیکیورٹی اہلکار جو جوان ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ افغانستان بارڈر سائڈ کے اوپر سے بھی پاکستان کی آرمی کے اوپر دھاوا بولا گیا، افواج پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور جواب دیا گیا۔ تیرا ملٹری چیک پوسٹ کے اندر سے بھی ایک افسوسناک خبر سامنے آئی، سرکاری سطح کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں کی گئی، مگر مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ 11 جوان افواج پاکستان کے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ماحول آپ کو گرم ہوتا ہوا نظر آیا، اور تنازع جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ مگر اب آ جائیے اصل خبر کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفتی نور ولی محسود کالعدم ٹی ٹی پی کا سربراہ، جس سے متعلق یہ خبر سامنے آئی کہ جمعرات کے روز ممکنہ طور پر افواج پاکستان کی طرف سے ایک فضائی کارروائی کی گئی، پکتیکا میں کی گئی، پکتیا کی بات کی گئی، ان کے کچھ اضلاع کے حوالے سے بات کی گئی، اور کابل میں سب سے مین کارروائی کی بات کی گئی کہ ایک لینڈ کروزر گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جس کے اندر ممکنہ طور پر مفتی نور ولی محسود یا ان کے 2 جانشین یعنی ان کے بیٹے اس گاڑی کے اندر موجود تھے جس ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو تشویش ایک پائی جا رہی ہے افغان حکام کے رویوں کو لے کر، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کوئی تشویش ہے، بلکہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے صحافی یا پھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ افغانستان کے صحافی جو ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں، یا بالخصوص پاکستان کے بھی جو وہ صحافی جو اس ایریاز کو کور کرتے ہیں، اور ہم خود ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ پیٹرن آپ کو نظر نہیں آیا، وہ شور آپ کو نظر نہیں آیا جو افغان حکام ممکنہ طور کے پر اس سے پہلے کارروائیوں کے اندر کر چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے ڈرون حملے کیے، کچھ کو پاکستان کی طرف سے آن بھی کیا گیا، کچھ کو نہیں بھی کیا گیا، لیکن افغان حکام جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر کچھ بچوں کی تصاویر جاری کر دیتے ہیں، کچھ سویلین کے مقامات کے مارکیٹس کی ویڈیوز جاری کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان نے ہمارے سویلین کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن اس بار جو کابل میں اسپیسیفکلی جس کارروائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق اگر وہ واقع کچھ سویلین نشانہ بنے ہیں، کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ اس کو ہٹ نہیں کیا گیا، تو پھر وہ آخر کابل کی طرف سے اس مقام کی نشاندہی کیوں نہیں کی جا رہی؟ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے صحافی وہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی طرف سے خصوصی ہدایت کی گئی ہے اپنے تمام اہلکاروں کو کہ کوئی بھی اس سے متعلق بات نہیں کرے گا، اور بالخصوص مفتی نور ولی محسود حیات ہے یا ہلاک ہو گیا ہے، اس سے متعلق کوئی بھی تبصرہ یا بات یا اس کی تحقیقات کرنے کی اپنے تئیں کوشش نہیں کرے گا، بالکل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے جو ممکنہ طور کے پر وجوہات بتائی جا رہی ہیں، اب وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں دیکھیے پہلے تو اس بات کا بھی ممکنہ طور کے پر یہ امکان موجود ہے کہ کیا پاکستان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے، کیا اس کے اندر افغان حکام کو اعتماد میں لیا گیا، اور اعتماد میں لیا گیا تو ہی شاید یہ وجہ ہے کہ مفتی نور ولی محسود کے معاملے کے اوپر آپ کو افغان حکام اس طرح سے بیانات دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اس طرح سے شور کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے، اور یہ خود تشویش افغانستان کے صحافیوں کو بھی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے
کہ ممکنہ طور پر اتنی ایکوریٹ کارروائی کے لیے یہ بھی ایک امکان موجود ہے کہ پاکستان کی بیک اینڈ پر امریکہ کی طرف سے بھی مدد کی گئی ہو، چاہے وہ اکوپمنٹ کی مد میں بھی ہو سکتی ہے اور چاہے وہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ بتایا تو یہ بھی گیا کہ مفتی نور ولی محسود سے متعلق مسلسل ان کو ٹریک بھی کیا جا رہا تھا۔ یہ اس کابل میں آنے سے پہلے خوست اور دیگر کچھ تقریبات کے اندر یہ موجود تھے جہاں سے انہیں ٹریک کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور کابل میں آ کر اس چیز کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا۔ لیکن اب اس کے اندر یہ بھی ایک امکان موجود ہے کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے افغان حکام اس طرح سے نہیں بول رہے، کیونکہ امریکہ اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ کسی حد تک آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک امکان جو بہرحال موجود ہے۔ تیسرا جو امکان ہے جو مجھے کسی حد تک لگتا ہے کہ شاید یہ درست ہو سکتا ہے، اور وہ یہ امکان یہ ہے کہ افغان حکام مفتی نور ولی محسود کی ہلاکت کی تصدیق یا تردید یا ان کے حملے سے متعلق زیادہ بات یا شور اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پاکستان کے اس نیریٹو کو تقویت پہنچے گی جس کے اندر پاکستان یہ کہتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے، ان کے سربراہان ان کے سرزمین پر بیٹھے ہیں اور پاکستان نے وہیں جا کر حملہ کیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ افغان حکام جو ہیں وہ اس بات کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہے۔ اگر وہ مان گئے تو پاکستان کے موقف کو عالمی سطح کے پر مزید ایک پذیرائی ملے گی کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ درست ثابت ہوئے کہ واقعا مفتی نور ولی محسود کالعدم ٹی ٹی پی کا سربراہ وہ افغانستان کی سرزمین پر مارا گیا، اور یہ اس بات کو نشاندہی کرتا ہے کہ وہ افغانستان سے بیٹھ کر ہی پاکستان کے اگینسٹ منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تو شاید ایک ممکنہ وجہ افغان حکام کی اس معاملے کے اوپر زیادہ ہائپ کریٹ نہ کرنے کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور میری اپنی بھی تھنکنگ ہے کہ شاید یہی وجہ ہو، کیونکہ باقی چیزیں یا پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر تو بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ وہ تمام عناصر ہیں جو افغانستان سے ہی آ رہے ہیں، تو اس امکان کی مجھے زیادہ ایک وجہ لگتی ہے۔ دوسری جو ایک اور وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے اندر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا جو بیان ہے، اور جو ڈان اخبار کے اندر، ڈان نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر کے اندر جو ایڈیٹوریل چھپا، اس کے اندر بھی ایک بات کی نشاندہی کی گئی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مگر پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا خبر چل رہی ہے کہ افغانستان سے 8 پاکستانیوں کو اغوا کر کے دلی منتقل کیا گیا ہے، یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ تو دیکھیے، ترکی ملک کی نمائندگی کرنے والا جو میڈیا ہے RTE اردو، وہاں پر ایک پوسٹ آیا ہوتی ہے، وہ میں منوان آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں، اور اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ RTE اردو پوسٹ کرتا ہے ایکس پر کہ پاکستانی فضائیہ کی کابل میں ٹی ٹی پی پر حملے، ٹی ٹی پی سربراہ نور ولی محسود کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حملے کے وقت ٹی ٹی پی سربراہ لینڈ کروزر گاڑی میں کابل کے اندر محو سفر تھے۔ کابل میں پاکستان نے اس وقت کارروائی کی ہے جب افغان طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان میں موجود تھے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں موجود تقریباً 8 پاکستانی شہریوں کو مختلف مقامات سے گرفتار کر کے خصوصی طیارے کے ذریعے ہندوستان منتقل کیا گیا ہے، جنہیں ہندوستان اپنے کسی فالس فلیگ آپریشن کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری جانب اوپن سورس انٹیلیجنس ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی جانب سے اکتوبر کے آخری عشرے میں پاکستان پر حملے کے امکانات 70% تک ہیں، جبکہ دسمبر 2025 کے اختتام سے پہلے حملے کے امکانات 90% سے زائد بتائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری یا بین الاقوامی سرحد پر سرکریک کے علاقے میں دراندازی کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہندوستان میں بی جے پی کے قریب سمجھے جانے والے کچھ صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ مودی سرکار نے ہندوستانی فوج کو ہر قیمت پر پاکستان، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے کچھ حصے پر قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ ہندوستانی حملے کے ساتھ ہی بلوچستان میں حالات کو بڑے پیمانے پر خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ ٹی ٹی پی بڑا حملہ کر کے سابق قبائلی علاقے کے کچھ حصے پر اپنے کنٹرول کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان نے بارڈر پر جارحیت کو روکنے کے لیے ضروری پیشگی اقدامات کر رہا ہے۔ کابل سمیت افغانستان پر زمینی اور فضائی کارروائی بھی انہی اقدامات کی ایک کڑی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ RTE اردو کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ کچھ 8 پاکستانیوں کو افغانستان کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے ممکنہ طور پر دلی جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے تاکہ انہیں فالس فلیگ آپریشن کے طور کے پر استعمال کیا جا سکے، اور کسی بھی ایسی کارروائی کو ہائی لائٹ کر کے بتایا جا سکے کہ یہ دیکھیے یہ پاکستانی ہیں اور ان کے شناختی کارڈ ہیں،
اس کا ذکر ممکنہ طور پر RTE اپنے ذرائع کے حوالے سے کر رہا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، کیونکہ یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان کو اس بار ایک ہی ساتھ میں دو محاذوں کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا دو محاذوں کے اوپر پاکستان پر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے۔ اس خبر سے بھی یہ تاثر مزید ابھرا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ان کا بیان رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے میڈیا آؤٹ لیٹ ڈان نیوز کی اردو ویب سائٹ کے اندر تفصیل سے خبر موجود ہے، جو انہوں نے کل انٹرویو بھی دیا۔ یہ خبر لکھتے ہیں کہ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان مذاکرات سے انکاری نہیں، ہم 3 برس قبل بھی افغانستان گئے تھے، وہاں اعلیٰ حکام سے 4 سے 5 گھنٹے طویل بات چیت ہوئی۔ اس دوران ان لوگوں کی منت کی، انہیں سمجھایا کہ آپ ان لوگوں یعنی کہ کالعدم TTP کو پناہ گاہیں فراہم نہ کریں، اور انہیں کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برداشت نہ کر سکیں تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت ایک تجویز آئی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو کسی اور ملک میں منتقل کر دیتے ہیں، جس پر 10 ارب روپے کی لاگت کا اندازہ لگایا گیا۔ ہمیں خدشہ تھا کہ یہ لوگ پیسے بھی لے لیں گے اور واپس اپنی پناہ گاہوں میں بھی آ جائیں گے، ان کے واپس نہ آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ملی، اور یوں یہ تجویز وہیں ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، اگر کوئی حل تجویز کیا جاتا ہے تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ کابل حکومت ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے، وہ پہلے بھی انکاری تھے، آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ اگر افغانستان مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ بمقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کی ضمانت کون دے گا؟ کابل اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں، وہ ضمانت نہیں دیتے، اگر دیتے ہیں تو اس پر قائم نہیں رہتے۔ تاہم یہ واضح کر دوں کہ کالعدم TTP سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغان حکومت کو کہا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی سرزمین پر ہم کنٹرول کر لیں گے، ہم انہیں اپنی زمین پر دیکھ لیں گے، یہاں سے حملہ نہیں ہونا چاہیے، آپ انہیں اپنی سرزمین کے اوپر کنٹرول کریں، جس پر ہمیں دبے چھپے الفاظ میں بتایا گیا، یعنی افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کو بتایا گیا کہ کالعدم TTP نے ہمارے ساتھ امریکی لڑائی لڑی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے ان لوگوں کی ری سیٹلمنٹ کی بات کی تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آج افغان حکومت کے اعلیٰ حکام، اب یہ پوائنٹ غور سے سنیے گا، خواجہ آصف نے کہا کہ آج افغان حکام کے جو حکومت کے اعلیٰ حکام ہیں وہ دلی میں بیٹھ کر بیانات دے رہے ہیں، اگر افغانستان نے ان کا اعلی کار بننے کی کوشش کی تو انہیں بھی جواب دیا جائے گا، اگر افغانستان کی زمین استعمال ہوگی تو اس پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی یہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان حکومت کے اعلیٰ حکام دلی میں بیٹھ کر بیانات دے رہے ہیں، اگر افغانستان نے ان کا اعلی کار بننے کی یعنی انڈیا کے اعلی کار بننے کی کوشش کی تو انڈیا کو بھی جواب دیا جائے گا، اور اگر افغانستان کی سرزمین اس مقصد کے لیے استعمال ہوئی تو پھر افغانستان کو بھی جواب دیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ RTE اردو جو خبر شائع کر رہا ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے، اور کیا کابل حکومت سے دوبارہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چل سکتی ہے۔ ڈان نیوز پیپر نے ایڈیٹوریل کے اندر یہ لکھا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان شاید غور کر رہا ہے، ایک اور آخری کوشش کر رہا ہے کہ ایک جو وفد ہے وہ افغانستان بھیجا جائے تاکہ انہیں انگیج کیا جا سکے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں، تو تمام تر وہ خبریں ہیں، ترجیح ہیں اور ممکنہ طور کے پر کچھ امکانات ہیں، یہ تمام ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور دیجیے گا، یا پھر میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دلی اور افغان حکام کے تعلقات کے اندر جو بہتری آ رہی ہے یہ کل کو پاکستان کے لیے درد سر بن سکتی ہے، یا ہر ملک کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کس سے تعلقات بنائے اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کرے، اور یہ واقعی صحیح معنوں میں جو تعلقات ہیں انڈیا کے یا پھر افغان حکام کے، یہ تجارت کے ہی نقطہ نظر سے ہیں یا پھر پاکستان کے حوالے سے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب